والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. یہ معاشرتی زندگی کے متعلق پیارے نبی کی ہدایات کیا ہیں، یہ بات چل رہی تھی. اس کا ایک پہلو تھا ایک دوسرے سے برتاؤ. اب اس کا ایک دوسرا رخ ہے کہ میری خود معاشرتی زندگی کیسی ہو، سونا کیسا ہو، اٹھنا کیسا ہو، ملنا کیسا ہو، ملاقات کیسے ہو، کھانا کیسے ہو. اسلامی معاشرت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق بھی ہدایات دی ہیں. پیارے نبی کی بتائی ہوئی ہدایت اس جسم کی فطرت کی تقاضا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اللہ نے یہ ایک مشینری بنائی ہے انسانی جسم کی شکل میں، اور اس مشینری کے لیے نبی کی زندگی دی ہے کہ اگر اسے دیکھ کر یہ مشینری چلائی جائے گی، دیر پا ہوگی، صحت مند رہے گی، صحیح چلے گی یہ مشینری، ورنہ بہت جلدی آواز آنا شروع ہو جائے گی. تو نبی کی ہر بات اس جسم کی ضرورت بھی ہے، اور سبحان اللہ ساتھ ساتھ وہ عبادت بھی ہے، باعث اجر بھی ہے. کون ہے جو نہیں سوتا؟ سبھی سوتے ہیں. یہ جسم کی ضرورت بھی ہے، لیکن سونے کا ایسا طریقہ جو میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے، اس جسم کے لیے صحت بھی ہے، اور اس کے لیے اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب بھی ہے. سونا تو سبھی نے ہے، جانور بھی سوتا ہے، حیوان بھی سوتا ہے، کافر بھی سوتا ہے، اور میرے نبی کے ماننے والا مسلمان بھی سوتا ہے. تو فرق ہونا چاہیے نا. یہ خوش نصیب ہے مسلمان کہ اسے ایسی قیادت اور ایسا رہنما اور ایسا محبوب نبی ملا ہے جس نے اسے زندگی کی ہر ادا اور زندگی کا ہر طریقہ کر کے دکھایا ہے. یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کیسے فرمایا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو دیکھا پیٹ کے بل اوندا لیٹا ہوا. آپ نے فرمایا اللہ کو یہ لیٹنے کا طریقہ پسند نہیں ہے. پیٹ کے بل سویا ہوا الٹا. فرمایا ایسا نہ سو. ظاہر ہے یہ طریقہ غیر فطرتی ہے، اس جسم کے لیے بھی باعث ایذا ہے، اور میرے نبی کے طریقے سے بھی دور ہے. جب آدمی الٹا سوتا ہے تو مشینری نیچے آ جاتی ہے، اندر کی سارا بوجھ اس پہ آ جاتا ہے. تو میرے نبی نے منع فرمایا ہے. بالکل سیدھا لیٹتا ہے، میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا کہ ریڑھ کی ہڈی اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ لچک رکھی ہے، اگر اس پہ پورا بوجھ آ جائے گا وہ متاثر ہو جائے گی. بائیں کروٹ پہ سوئے گا تو دل کے اوپر بوجھ آ جائے گا، خون کی شریانیں متاثر ہوں گی. ایک طریقہ رہ گیا سونے کا جو اس جسم کی ضرورت بھی ہے، اس میں جسم کی صحت بھی ہے، اور وہی میرے نبی کا طریقہ بھی ہے کہ دائیں کروٹ پہ سو جائے. سونا تو سب ہیں، سبھی سوتے ہیں، لیکن نبی کا ماننے والا سوتا ہے جیسے پیارے نبی نے بتایا ہے تو بہت کچھ اسے حاصل ہو جاتا ہے.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، آپ نے اپنے قدم مبارک سے مجھے محبت سے ہلایا اور فرمایا جندب یہ دوزخیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے، ایسا نہ لیٹو۔ کسی ایمان والے کے دل کے اندر کسی چیز کی برائی پیدا کرنے کے لیے یہ انداز بہت بہترین عنوان ہے کہ مسلمان دوزخ سے نفرت کرتا ہے، اس کا خوف اس کے دل کے اندر ہے۔ تو کسی چیز کی شناعت پیدا کرنے کے لیے، برائی بتلانے کے لیے میرے نبی نے یہ عنوان اختیار کیا ہے کہ ایسا نہ سونا۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور تھا جب آپ سفر میں ہوتے اور پڑاؤ کرتے، ٹھہرتے، تو دائیں کروٹ پہ آرام فرماتے، اور جب رات چلتے چلتے دیر ہو جاتی، صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ جاتی، تب آرام کرتے، اس کلائی کو کھڑا کر لیتے اور اس پہ سر رکھ کر یوں سو جاتے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کے پیارے صحابہ بھی عجیب مخلوق تھی، کس طریقے سے نبی کی ایک ایک ادا پہ نظر ہے، ایک ایک ادا پر، کہ رات کے پہلے حصے میں سوئے تو کیسے سوئے، رات کے آخری حصے میں سوئے تو کیسے سوئے۔ عاشق تھے نا، اور واقعی سچی محبت کرنے والے کہ نبی کی ایک ایک ادا ان کی زندگی میں آ جائے۔ یہ نبی اس لیے فرماتے کہ جب دائیں کروٹ پہ جلدی سونا ہوتا، دائیں کروٹ پہ سوتے تاکہ آرام سے لمبی نیند ہو جائے، اور جب وقت صبح کا قریب ہوتا پھر آرام کرنے کا موقع ملتا تو کلائی کھڑا کر کے سر رکھتے تاکہ گہری نیند نہ ہو، تاکہ نیند گہری نہ ہو، اٹھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سویا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور۔ فرمایا پیارا نبی جب سونے لگتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں طرف اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے، یوں، اور پڑھتے اللہم باسمک اموت واحیا۔ یہ سونے کی مسنون دعا ہے۔ اور جب آپ اٹھتے تو پھر یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اگر کوئی مسلمان رات عشاء کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے، اس انداز سے سنت کے مطابق باوضو ہو کے سو جائے، رات بھر اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ کیا مشکل ہے؟ سوتا تو کافر بھی ہے، لیکن مسلمان کے پاس ایک جوہر ہے ایمان کا، تو اس کا سونا عبادت بن سکتا ہے۔ مسلمان کے پاس ایک ہیرا ہے اسلام کی شکل میں، اس کا یہ سونا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر تھوڑا سا لحاظ کر لے، دیکھ لے نبی کیسے سوئے بس۔ تو بتاؤ بھائی دین آسان ہے مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ لیکن جب زندگیاں غیر فطرتی گزرنے لگ گئی ہیں تب اس لیے مشکل لگتا ہے۔ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں میاں داڑھی رکھنا بھی آسان ہے، کون صبح روز بلیٹ لے اور مشین لے اور مصیبت اپنے انار، داڑھی رکھ لی کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، ہاں تو آسانی کس میں؟ خرچہ بھی اس میں، کاٹنا بھی اس میں، ہاں۔ ارے قسم خدا کی سارا دین آسان ہے۔ بیٹی کی شادی سادہ انداز میں کرنا آسان ہے یا لاکھوں لگانا آسان ہے؟ میرے نبی کا انداز سادہ ہے، آسان ہے۔ کھانے کا طریقہ میرے نبی کا نیچے بیٹھ کر سادگی کے ساتھ دسترخوان، یہ آسان ہے
یا مشکل طریقہ جہاں خرچے. یعنی کوئی بھی آپ زندگی کا طریقہ لے لیں، ایک طرف نبی کا طریقہ اور ایک طرف مغربی زندگی اور سوسائٹی کا انداز، آپ کو نبی کا طریقے میں آسانی بھی ملے گی اور کم خرچ بھی ملے گا. فطرت ہے نا. کوئی بھی طریقہ زندگی کا لے لیں، کم خرچ بھی، آسان بھی. لیکن میرے عزیزو، اب حالات ایسے ہو گئے، سوسائٹی میں ایسے، سوسائٹی کی زنجیریں ہمارے پاؤں میں ایسی پڑ گئیں، رسم و رواج نے ایسے ہمیں جکڑ لیا کہ آج ہمارے لیے مشکل آسان ہے، آسان مشکل ہے. مشکل آسان ہو گیا اور آسان مشکل ہو گیا. معاشرے نے ایسا اپنے رسموں میں جکڑ لیا ہے، مشکل آسان. تو کتنا آسان نسخہ ہے رات بھر عبادت کا، رات بھر عبادت کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا ينام الا والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا توسك. ابن عمر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جب بھی آرام فرمایا کرتے تو اپنے سرانے کے پاس مسواک رکھتے. جب صبح اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک سے دانت صاف کیا کرتے تھے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ ساری گھر کی زندگی امت تک اس خاتون نے پہنچائی ہے. اس لیے آدھا دین اس امت کے واسطے سے امت تک پہنچا ہے. اس امت کا، اس خاتون کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. وہ فرمایا کرتے جب بھی نبی سوتے صبح یا دوپہر کو، تو جب بھی اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، نظافت. ایک اور بات بتاؤں، ایک ہے آپ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہاں، اور ایک ہے مسواک. مسواک میں اور جو آپ ٹوب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، برش وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان دونوں میں ایک فرق ہے. جائز وہ بھی ہے، جائز، حرام نہیں ہے. لیکن مسواک کی برکت سے اگر آپ یہ کرتے رہیں گے اور کبھی آپ سے ناغہ ہو گیا، آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی. اگر آپ نے دوسری چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں تو دو چند دن اگر آپ نے استعمال نہیں کی، آپ کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی. سنت یہ ہے، کوئی مسواک کرتا رہے اس کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی. پھر آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ جو مسوڑوں کی حفاظت اور دانتوں کی حفاظت مسواک میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں، کسی چیز میں نہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے، جو مسواک کا اہتمام کرے گا موت کے وقت اللہ اسے کلمے کی توفیق نصیب فرما دیں گے. عمل چھوٹا سا ہے، سعادت کتنی بڑی ہے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، میرے نبی کہے گا دخل الجنہ، جنت میں جائے گا. کیا مشکل ہے. تو دانت تو سب صاف کرتے ہیں، لیکن یہ نبی کا ماننے والا، یہ نبی کے سنت کے مطابق کر رہا ہے، اس کے منہ میں کبھی بدبو نہیں آئے گی. تو میرے عزیزو، نبی کی معاشرت میں بڑی خیر ہے. صرف جنت نہیں ہے، صرف اجر نہیں ہے، بلکہ اس جسم کی راحت بھی اور اس جسم کی صحت بھی اور اس جسم کی جسے کہیں کہ حفاظت بھی میرے نبی کی معاشرت ہی کے اندر ہے. میرے نبی نے پسند فرمایا عورتوں کو کھانا پکائیں تو بیٹھ کے پکائیں. آج تو فیشن ہے کھڑے ہو کے پکانا. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے ڈلیوری کے جتنے مسائل عورتوں کو پیش آتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر کھانے پکانے کا جو فطرتی طریقہ ہے وہ ختم ہو گیا. بلکہ کھانا پکانے کی اب تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہے. آ جائے گا باہر سے، برتن بھی باہر سے آ جائیں گے، کھانا بھی باہر سے آ جائے گا، پورے کا پورا ہفتہ ڈلیوری ہو جائے گی، نہیں پکتا. یہ فطرتی زندگی خلاف ہے خاتون کی جو زندگی ہے. پھر جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے، ولادت کے مسائل ہوتے ہیں، ہونا ہے. یہ جسم کا استعمال جو غلط ہوا ہے، جو میرے نبی نے خاتون کی زندگی بتائی، اگر اس کے مطابق ہوتا تو جان چھوٹ جاتی. خود بخود اس جسم کی ایسی ورزش ہوتی ہے اور اس کے اندر کا نظام ایسے حرکت کرتا ہے اور اس کے اندر کے پرزوں کی ایسی صفائی ہوتی رہتی ہے
اور اس موقع پہ جسم کے اندر ایسی وسعت پیدا ہوتی رہتی ہے کہ ایسے موقع پہ اس بچے کے لیے ولادت کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. فطرت ہے. پہلے آپ نے سوچا دیہات میں عورتیں جاتی نا کام کرنے والی کام کرتی تھی تو وہ گھاس کاٹنے جاتی تھی ساتھ بچہ بھی لے آتی تھی. بچہ ہوا خود ہی اٹھا کے لے کے آ گئی. دائی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب ہم جیسے کو تو یقین ہی نہیں آتا اس لیے کہ یہاں آپ آتا اتنا مشکل سے کم ₹1,00,000 لگتا ہے. کم سے کم ₹1,00,000. ہمیں ان باتوں کو اب یقین بھی نہیں آتا. میرا عزیزوں میرے نبی کی معاشرت تو بہت خوبصورت ہے. اس جسم کی ضرورت ہے فطرتی زندگی. اللہ نے جو عورت کی زندگی گھر کی معاشرتی زندگی رکھی ہے نا اس میں اس کی ورزش ہے جسم کی. پہلے عورتیں نا کام کرتی تھی ہاتھ سے چکی بھی چلایا کرتی تھی. کبھی بھی انہیں سینے کا کینسر نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی کبھی انہیں سینے کا کینسر نہیں ہوا کرتا تھا. اب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. دودھ بھی نہیں پلاتی ان کے حسن میں فرق آتا ہے. ہاں کام بھی نہیں کرتی چکی چلاتی تو یہاں سینے پہ ورزش ہوتی تھی وہ بھی نہیں کرتی کام بھی نہیں کرتی ہاتھوں سے. اب کیا ہوتا ہے ایک بڑا مرض اب عورتوں میں وہ سینے کا کینسر ہے. سینے کا کینسر کیوں؟ غیر فطرتی زندگی ہے ہماری غیر فطرتی زندگیاں. تو نبی کی معاشرت میں اجر تو ہے جنت تو ہے ہی اللہ کی رضا بھی ہے میرے نبی کا پیار بھی ہے سب کچھ. اس جسم کی راحت بھی صحت بھی عافیت بھی میرے نبی کی معاشرت میں ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.